بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی جو میں اس ٹائم گفتگو کرنے لگا ہوں اور جو بات کرنے چاہ رہا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ سنیں گے انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ نمازی نماز پڑھتا ہے رب راضی ہو جائے، قاری قرآن قرآن پڑھتا ہے رب راضی ہو جائے، مجاہد جہاد کرتا ہے رب راضی ہو جائے، سخی سخاوت کرتا ہے رب راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے رب راضی ہو جائے، مسافر مدینے کا سفر کرتا ہے رب راضی ہو جائے، عابد عبادت کرتا ہے رب راضی ہو جائے، زاہد زہد اختیار کرتا ہے رب راضی ہو جائے، تو رب کی رضا کے بعد ملتا کیا ہے؟ جنت۔ امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں رہائش پذیر ہو جائیں گے تو ان کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ اس کی زیارت کرو۔ کس کی؟ اللہ کی۔ جنتیوں کو فرشتہ آ کر کہے گا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی زیارت کرو، تو لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمائے گا کہ وہ بلند آواز سے اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں گے۔ پھر جنتیوں کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآل بیت اجمعین، جنت کا دسترخوان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا ایک کونا مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ جنتی کھائیں گے، پئیں گے، لباس پہنیں گے، پھر عرض کریں گے اپنے رب عز و جل کے سوا اب ہماری دل میں کوئی تمنا نہیں ہے، سب کچھ کر لیا، ہر قسم کی عیش و آرام مل گئی، ہر چیز استعمال کر لی، اب بس اللہ کی تجلی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا اور وہاں پر جنتی لوگ سجدے میں گر پڑیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم دار عمل یعنی دنیا میں نہیں بلکہ دار جزا میں ہو۔ دار عمل یعنی دنیا میں نہیں ہو، دار جزا میں ہو، اب سر سجدے سے اٹھاؤ، رب کا دیدار رج کے کر لو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس کی قدرت کے، اس کی رحمتوں کے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا جنت ملنے کے بعد تمہاری کوئی اور خواہش ہے جس کو میں پورا کروں؟ تو وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کیا؟ پھر اللہ عز و جل ان کے اور اپنی ذات کے درمیان سے پردہ ہٹا دے گا، حجاب ہٹائے گا اور جنتی دیدار الہی کریں گے، پس انہیں جو نعمتیں عطا کی گئیں وہ ان کے نزدیک اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب نہ ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آج کی آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، فالو کریں، لائک کریں، لائک دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنے لائکس دیں کہ یہ ویڈیوز جو ہے میرا چینل جو ہے یہ اوپر آئے، اور کم از کم ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا کم از کم 1 لاکھ تک تو پہنچنا چاہیے نا۔ جب آپ کے لیے ہم آپ کو اچھی اچھی چیزیں دینے کے لیے میں انشاءاللہ یہ بتاتا جاؤں کہ آپ کو انشاءاللہ قرآن و سننا یا احادیث یا اقوال صحابہ
یا اقوال بزرگان دین ہی انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اپنے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، میرے اہل و عیال کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و جزاک اللہ۔